अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम दुनिया के साथ। मैं हूं आपके साथ आपकी मेज़बान आसमा इकबाल। नाज़रीन, आज हम सबसे पहले बात करने जा रहे हैं प्रोग्राम में हमारे वज़ीर ख़ारिजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी के हवाले से, जो कि आप जानते हैं कि एक हफ्ते के सरकारी दौरे पर इस वक्त अमेरिका में मौजूद हैं। नाज़रीन, 15 और 16 दिसंबर को न्यूयॉर्क में ग्रुप 77 वज़राए ख़ारिजा प्लस चीन की वज़ारती कॉन्फ्रेंस की मेज़बानी और सदारत करेंगे हमारे वज़ीर ख़ारिजा, जो कि तरक्की पज़ीर ममालिक का एक सबसे बड़ा ब्लॉक कहलाता है। नाज़रीन, ये जो कॉन्फ्रेंस है इसके एजेंडे में तरक्की पज़ीर ममालिक को कोरोना की वबा, मौसमियाती तब्दीलियों की वजह से पैदा होने वाली आफात और सियासी पेशरफ्त के तनाजुर में सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के हवाले जाना जाता है। और साथ ही साथ आपको बताएं कि इन गोल्स के हुसूल में दरपेश मुतादिद जो चैलेंजेस हैं उन पर बहस मुतवक्के है। इसी दौरे के दौरान अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल गुतेरेस से मुलाकात भी करेंगे और कल एक बैनुल-अक़वामी अमन और सलामती की टॉप पर अक़वाम मुत्तहिदा सलामती काउंसिल में आला सतह का मुबाहिसा होगा, उसमें भी वो हिस्सा लेंगे। 19 दिसंबर को वज़ीर ख़ारिजा वाशिंगटन डीसी जाएंगे, जहां वो टॉप जो गवर्नमेंट ऑफिशल्स हैं, कांग्रेस के रहनुमा हैं, पाकिस्तानी नजाद अमरीकी ताजिर हैं और पाकिस्तानी कम्युनिटी के जो अरकान हैं उनसे वो मुलाकातें कर रहे होंगे। ये जो सारी मुलाकातें हैं नाज़रीन, इनमें दो तरफ़ा ताल्लुकात जो हैं पाकिस्तान और यूएस के दरमियान, उसके अलावा जो दो तरफ़ा तिजारत है, सरमायाकारी के मौक़े हैं पाकिस्तान के अंदर, और ख़ास तौर पर जो मौसमियाती चैलेंजेस और इक़्तिसादी तरक्की के शोबों में ताउन है उसको कैसे आगे बढ़ाना है, इस पर फोकस किया जाएगा। वज़ीर ख़ारिजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी के दौरे अमेरिका में क्या मसरूफियात रहेंगी, हम यकीनन आपको आगाह करते रहेंगे। अभी फ़िलहाल हमें आपको ये अपडेट करना था कि वो अब से कुछ ही देर पहले अमेरिका पहुँचे हैं। 2 रोज़ का इनका ये विज़िट है और कहा यह जा रहा है, इनफैक्ट एक हफ्ते का विज़िट है, 2 रोज़ इनके, जिसका अभी हमारे पास स्केड्यूल मौजूद है कि कौन कौन सी अहम जो कॉन्फ्रेंसेस हैं उनको ये होस्ट कर रहे होंगे। जैसे कि मैंने आपको बताया कि 15-16 दिसंबर को जो बैनुल-वज़रा कॉन्फ्रेंस हो रही है उसकी हमारे वज़ीर ख़ारिजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी मेज़बानी कर रहे होंगे और ज़ाहिर है वो इसके सदर भी होंगे। इस कॉन्फ्रेंस के मकासद क्या हैं ये तो मैंने आपको बताया, लेकिन यहाँ जो अहम मुलाकातें हो रही होंगी, स्पेशली जो यहाँ पर कहा जाए सरकारी हुक्काम हैं अमेरिका के, उन मुलाकातों में बहुत ज़्यादा जो बात की जाएगी वो पाकिस्तान के अंदर जो सरमायाकारी के मौक़े हैं उन पर ज़्यादा तवक्को की जा रही है कि बात की जाएगी, क्योंकि ज़ाहिर है हमारी मईशत अभी जिस चढ़ी है उस पाकिस्तान को एक बड़ी सरमायाकारी की अशद ज़रूरत है। तो वहाँ जो बिज़नेस कम्युनिटी है, जो वहाँ पर ऑफिशल्स हैं, जो बड़े आला सतह के सरकारी हुकाम हैं, कांग्रेस के रहनुमा हैं या पाकिस्तानी नजाद अमरीकी ताजिर हैं या फिर वो पाकिस्तानी कम्युनिटी के अरकान हैं, जब वज़ीर ख़ारिजा हमारे उनसे मुलाकातें कर रहे होंगे तो उन्हें ये बताने की कोशिश करेंगे कि पाकिस्तान जो है वो सरमायाकारी के लिए एक महफूज मुल्क है, यहाँ उनको सरमायाकारी करनी चाहिए, उनका सरमाया महफूज है, बल्कि उसके बहुत ज़्यादा पनपने के, तरक्की करने के भी मौक़े मौजूद हैं अगर वो यहाँ अपना कोई बिज़नेस सेटअप करते हैं। बहरहाल इस दौरे पर हम नज़र रखे हुए हैं और आपको हम अपडेट करते रहेंगे इस शो पीटीवी न्यूज़ के मुख्तलिफ प्रोग्राम्स के अंदर भी। अब आज हम बात करने जा रहे हैं एक बार फिर से इंतहा पसंद भारत की, जिसका नाज़रीन गैर संजीदा खतरे का बनता जा रहा है। पहले भी था लेकिन अब ये खतरा बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, क्योंकि सरहद पर हमसाया मुल्कों के साथ शर अंगेजियाँ बढ़ती जा रही हैं। रियासत अरुणाचल प्रदेश के तवांग सेक्टर में भारतीय फौजियों ने एक बार फिर से चीन के साथ जो हरकत की है वो उन्हें खासी महंगी पड़ी है। चीनी फौजियों ने भारतीयों की ऐसी दुर्गत बनाई कि न सिर्फ उनकी अकल ठिकाने आ गई, बल्कि भारतीय फौजी अपनी पोजीशन से ही पीछे हट गए। पहले तो भारतीय फौज ने इस खबर को छुपाने की बहुत ज़्यादा कोशिश की, लेकिन सोशल मीडिया के दौर में नाज़रीन कब कोई खबर छुप सकती है। यही भारतीय हुकाम के साथ भी हुआ है और जब सवालात की भरमार हुई तो उन्हें ये मानना पड़ा कि 9 दिसंबर को चीन के साथ एक झड़प हुई और उसमें 6 भारतीय फौजी जख्मी हुए हैं। साथ ही साथ उन्हें थोड़ा हटना भी पड़ा अपनी पोजीशन से पीछे। लेकिन चीन के साथ भारतीय फोर्सेस की लड़ाई झगड़े का एक पहला वाक़या नहीं है। इससे कबल 2020 में लद्दाख में दोनों मुल्कों की फौजें आमने सामने आईं तो इस वाक़े में 20 भारतीय एहलकारों को अपनी जान से हाथ धोना पड़े थे और मुतादिद एहलकार जख्मी भी हुए थे। ये वही मौका था जब मोदी ने कहा था कि चीन से इसका बदला लिया जाएगा। वो उस वक्त चैन से सोएंगे नहीं जब तक वो इसका बदला नहीं लेंगे। तो बदला तो भी लिया नहीं गया, लेकिन मोदी साहब चैन की नींद सोते हैं, जो हालात भारत में उस पर भी और जो बॉर्डर्स पे हैं उसके बावजूद भी। नाज़रीन, चीन भारत के साथ 3440 किलोमीटर तवील डिफेक्टिव बॉर्डर शेयर करता है और हालिया कुछ अरसे में बॉर्डर पर भारतीय फौज की तादाद बढ़ाई जा रही है। माहिरीन का मानना यह है कि भारत कुछ भी कर ले, चीन की ताकत का मुकाबला नहीं कर सकता है। तो फिर वजह क्या है कि भारत मशरकी लद्दाख तादाद बढ़ाता आ रहा है।
پہلے اس میں آپ کو ایک تفصیلی پیکج دکھا دیتے ہیں اس تمام تر صورتحال پر، پھر میرے ساتھ سینئر اینالسٹ موجود ہوں گے ہمایوں خان صاحب، ان سے بات کریں گے۔ بھارت اپنے ہمسایوں سے چھیڑ چھاڑ سے کسی صورت بھی باز نہیں آ رہا۔ ریاست اروناچل پردیش میں لائن آف ایکچوئل کنٹرول پر پھر چین اور ہندوستان کی افواج آپس میں آمنے سامنے آ گئی۔ خبر ایجنسی کے مطابق چین کی فوج کے ساتھ جھڑپ میں بھارتی فوج کے متعدد اہلکار زخمی ہو کر پسپا ہونے پر مجبور ہو گئے۔ پہلے تو بھارت کی طرف سے اس واقعے کو چھپانے کی کوشش کی گئی، لیکن جب اپنوں نے ہی سوالات کی بچھاڑ کی تو بھارتی فوج نے بھی چین کے ساتھ ہونے والی جھڑپ کا اعتراف کر دیا۔ ترجمان بھارتی فوج نے اپنے جاری بیان میں کہا کہ یہ جھڑپ 9 کے توانگ سیکٹر میں لائن آف ایکچوئل کنٹرول پر ہوئی، جس میں دونوں اطراف کے چند فوجیوں کو معمولی چوٹیں آئیں۔ دونوں ممالک کی فوجیوں کے کمانڈرز نے مشترکہ طور پر فلیگ مارچ کیا۔ جھڑپوں کے کچھ دیر بعد دونوں طرف کے فوجی پیچھے ہٹ گئے۔ حیدرآباد کے رکن پارلیمنٹ اسد الدین اویسی نے اس واقعے پر ٹویٹ کیا کہ اروناچل پردیش سے جو خبریں آ رہی ہیں وہ تشویشناک ہیں۔ حکومت نے کئی دنوں تک ملک کو اندھیرے میں رکھا۔ مودی سرکار سے بھی سوال کیا کہ جب پارلیمنٹ کا اجلاس چل رہا ہے تو حکومت نے اتنے دنوں تک تصادم کی معلومات کیوں چھپائیں، اس کے بارے میں کیوں نہیں بتایا۔ چین بھارت کے ساتھ 3440 کلومیٹر طویل ڈی فیکٹو بارڈر شیئر کرتا ہے، جسے لائن آف ایکچوئل کنٹرول کہا جاتا ہے، اور اس LAC کی حد بندی متنازع ہے۔ عالمی میڈیا رپورٹس کے مطابق یہاں دریاؤں، جھیلوں اور برفیلے پہاڑوں کی موجودگی کا مطلب ہے کہ یہ سرحدی لکیر بدلتی رہتی ہے۔ دونوں طرف کے فوجی دنیا کی 2 بڑی فوجوں کی نمائندگی کرنے والے یہاں تعینات فوجی کئی مقامات پر آمنے سامنے آتے رہتے ہیں۔ کشیدگی بعض اوقات جھڑپوں میں بھی بدل جاتی ہے۔ دونوں ملکوں کے درمیان جون 2020 میں لداخ کے علاقے وادی گلوان میں ہونے والے تصادم میں 20 بھارتی فوجی مارے گئے تھے۔ اس واقعے کے بعد سے فریقین کشیدگی کو کم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ یہ لڑائی بندوقوں سے نہیں، لاٹھیوں اور ڈنڈوں سے لڑی گئی تھی، اور 45 سالوں میں اس علاقے میں دونوں فریقوں کے درمیان پہلا مہلک تصادم تھا۔ ستمبر میں دونوں ممالک نے ایک دور دراز مغربی ہمالیائی سرحد سے منسلک متنازع علاقے سے دور ہٹنے پر اتفاق کیا تھا، جس کے بعد دونوں فریقوں نے فوجیوں کا انخلاء شروع کر دیا تھا۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ بھارت نے ستمبر 2020 میں ڈس انگیجمنٹ معاہدہ چینی شاہد پر کیا تھا۔ بھارت چین کی مضبوط فوج کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ مشرقی لداخ میں اتنے بڑے پیمانے پر فوج تعینات کرنے کا بس ایک مقصد ہے کہ چینی فوج اور آگے نہ جا سکے۔ بالکل جی، کوشش یہی کی جا رہی ہے کہ چینی فوج اور زیادہ آگے نہ آئے، لیکن اگر آپ اس طرح کے ایڈونچرز کریں گے چین کے ساتھ تو پھر منہ کی تو آپ کو کھانا پڑے گی۔ اسی پہ بات کر لیتے ہیں ہمایوں خان صاحب سے، سینئر تجزیہ کار، ویڈیو لنک پر میرے ساتھ موجود ہیں۔ السلام علیکم ہمایوں صاحب۔ ہمایوں صاحب، آپ کا مائک میوٹ ہے یا ہماری طرف سے آڈیو کا کچھ ایشو ہے؟ میرے خیال میں اس کو پہلے سارٹ آؤٹ کر لیتے ہیں۔ پروڈیوسر صاحب بتائیے گا کیا ایشو آ رہا ہے؟ ہمایوں صاحب آواز آ رہی ہے آپ تک میری؟ جی بالکل آ رہی ہے، ویری کلیئر۔ اچھا جی، ان کا والیوم تھوڑا سا اگر بڑھا دیں میں بھی ہمایوں صاحب کو سن پاؤں۔ بہت شکریہ ہمایوں صاحب، آپ جوائن کر رہے ہیں۔ ہمایوں صاحب، تقسیم کے بعد ہم نے دیکھا تھا کہ جو سرحدوں کا معاملہ ہے دونوں ممالک کے درمیان، اس کو حل کرنے کی بہت زیادہ کوشش کی گئی بھارت کے پہلے پرائم منسٹر کی جانب سے بھی، لیکن جس طرح سے انہوں نے تبت کے معاملے پر اس وقت ایک بہت ہی زیادہ جسے کہا جاتا ہے کہ بے اعتنائی دکھائی تھی، اور اس بے اعتنائی کو بہت زیادہ ہندوستان کے اندر تنقید کا نشانہ بھی بنایا گیا تھا مختلف جو وہاں پر ناقدین کے تھے ان کی جانب سے، لیکن بعد میں انہیں لگا کہ اگر تبت کے معاملے کو وہ چھوڑ رہے ہیں تو باقی معاملات میں شاید انہیں کہیں نہ کہیں چین جو ہے وہ لیوریج دے رہا ہوگا، کہیں نہ کہیں ان کو ان کی بات بھی، ان کے معاملات بھی سمجھ رہا ہوگا۔ لیکن اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہی سرحدیں جن کو اس وقت سیریس نہیں لیا گیا، اب اتنی سیریس اور اس طرح کی کہا جائے کہ کشیدگی جو ہے وہ دونوں ملکوں کے درمیان کھڑی کر رہی ہیں۔ ہمایوں صاحب ہمایوں صاحب دوبارہ کوشش کرتے ہیں، آپ کو کال کرتے ہیں، سگنلز کا ایشو ہے، دیکھ ہم آپ کو صحیح پا رہے ہیں، سن نہیں پا رہے ہیں، اب آئی ڈونٹ نو کہ کیا پرابلم ہے۔ پروڈیوسر صاحب دوبارہ ملائیں گے۔ جی ہمارے ہمایوں خان صاحب سے ہم بات کر رہے ہیں اور بات کر رہے ہیں جی ہم لداخ کی۔ آپ جانتے ہیں کہ یہاں دعویٰ یہ کیا جاتا ہے چائنا کی طرف سے بھی کچھ حصے پر کہ یہ انفیکٹ چائنا تو یہ کہتا ہے کہ پورے کا پورا ہی اس کا ہے۔ اس سے پہلے جو میں تبت کا معاملہ ڈسکس کر رہی تھی اس میں ہوا یہی تھا کہ جب تبت کو اپنا اس نے ایک حصہ ظاہر کیا چائنا نے، اس وقت ریاکٹ نہیں کیا گیا تھا۔ یہ آزادی کے فوراً کی بات میں بتا رہی ہوں آپ کو، جب
پہلے پرائم منسٹر بہت زیادہ اچھے ایک کہا جائے کہ بڑے ان کے زبردست ٹرمز تھے چائنا کے ساتھ، تو انہوں نے اس پر کوئی ریزسٹنس نہیں دکھائی تھی۔ اسی سارے معاملے کو دیکھتے ہوئے تھوڑا سا چائنا کی جانب سے جب اور بڑھا چائنا آگے، تو اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ بھارت پر بہت زیادہ تنقید بھی ہوئی اپنے پرائم منسٹر کے اوپر بھی، لیکن خیر وہ جو سب معاملات ہو چکے وہ تو ہو چکے۔ ابھی یہ کوشش کی جا رہی ہے کہ کسی طرح چائنا کے ساتھ جو سرحد ہے، جو بارڈر ہے، اس کے اوپر زیادہ سے زیادہ فوج جو ہے وہ تعینات کی جائے اور اس فوج کو آہستہ آہستہ آگے بڑھایا جائے، چاہے وہ لداخ کا علاقہ ہو، چاہے وہ اروناچل پردیش کا علاقہ ہو۔ تو یہ ساری ایفرٹس کی جا رہی ہے، لیکن یہ ایفرٹس اب ماننے کو تیار نہیں ہے چائنا، اور اس پر ظاہر ہے وہ ریزسٹ بھی کر رہا ہے۔ لیکن یہ اشتعال انگیزی جو ہے یہ ہمیشہ شروع کی جاتی ہے بھارت کی جانب سے۔ اچھا، اور بھارت جو ہے وہ صرف چائنا کے ساتھ یہ نہیں کر رہا ہے، وہ اپنے اور بھی جو پڑوسی ممالک ہیں، پاکستان تو اس میں سر فہرست ہے ہی ہے، کشمیر کے اندر وہ کیا کر رہا ہے، کشمیریوں کے ساتھ یہ بھی کسی سے ڈھکا چھپا نہیں ہے، تو کوئی نہ کوئی ایسے ایڈونچرز کرنے میں لگا رہتا ہے بھارت۔ لیکن بھارت کو شاید یہ معلوم نہیں ہے کہ اگر چائنا کے ساتھ وہ کوئی اس طرح کی چیز کرتا ہے تو اسے منہ کی کھانا پڑے گی، بہت زیادہ سخت جواب آئے گا، اور یہ سخت جواب دیا گیا۔ اور اسی پہ ہم بات کرنا چاہ رہے ہیں، جو ہمایوں صاحب ہیں ہمارے ساتھ لائن پہ۔ ہمایوں صاحب فرمائیے گا۔ جی آسما، یہ بڑا آپ نے تفصیل سے ابھی جو رپورٹ بھی دی، اور اس کے علاوہ بھی اس وقت ساؤتھ ایشیا کے اندر اگر آپ بھارت کے باقی اپنے ہمسایہ ممالک کے ساتھ بات کریں تو کچھ معاملات میں صرف شری لنکا اور بنگلہ دیش کے ساتھ ان کے تعلقات ٹھیک ہو چکے ہیں، تھوڑے سے بارڈر کے اوپر۔ باوجود اس کے نیپال کے ساتھ، بھوٹان کے ساتھ، پاکستان کے ساتھ اور چائنا کے ساتھ متعدد جگہوں پہ جو ہے ان کے معاملات چل رہے ہیں۔ ایکسائی چین جو ہے، نارتھ ایسٹرن تبت ہے، چائنا کا جو ہے وہ ڈسپیوٹ کرتے ہیں۔ اورانچل پردیش پورا ایک پروونس ہے جو چائنا کا کلیم ہے، اس کے اوپر بھارت کا قبضہ ہے۔ ٹرانس کراکرم کا ایک اسٹریٹ ہے پورا 5800 کلومیٹر کا، اس کا ڈسپیوٹ چل رہا ہے بھارت کے ساتھ۔ اس کے علاوہ شاکزام کا ریور ہے جو دونوں سائڈوں پہ چلتا ہے، جس ٹراک کی میں بات کر رہا ہوں۔ اس کے علاوہ گلوان جس کا بھی آپ نے ذکر کیا، ڈیپ سینگ پلین ہے، پینگ سونگ ہے، اور ایسے بے تحاشا جو ہیں معاملات ہیں جس میں بھارت کا چائنا کے ساتھ 1962 آنورڈ سے ابھی تک چل رہا ہے۔ اور ابھی آپ نے جو ذکر کیا ان کا جو 3300 تقریباً 2100 مائل کے قریب جو لائن آف ایکچوئل کنٹرول ہے، اس کے اوپر بے تحاشا جگہوں پہ، تمام جگہوں پہ ڈسپیوٹ اور ڈی مارکیٹ نہیں ہوا، اور مختلف جگہوں پہ جو ہے وہ آ رہے ہیں۔ اور یہ 30 جون 2020 سے ابھی تک کا اگر ہم اس کا ذکر کریں تو تقریباً 30 ماہ ہو چکے ہیں جس پہ ڈسپیوٹ چل رہا ہے، جو واقعہ شروع ہوتا ہے گلوان ویلی میں۔ اب اس کا جو ہم سائیڈ ایفیکٹ دیکھ رہے ہیں وہ یہ ہے کہ تقریباً 16 راؤنڈز ہو چکے ہیں نیگوسیشن کے ہائیسٹ لیول پہ دونوں ممالک کی طرف سے۔ چائنا کی طرف سے اس وقت تقریباً، بلکہ چائنا اور بھارت دونوں کی طرف سے 7 ایسے ایریاز ہیں جس کے اوپر گفتگو چل رہی ہے، جہاں پہ فورسز کو آگے پیچھے ہٹنا ہے یا رکنا ہے۔ ان میں سے 2 جگہوں پہ چائنا کا کلیم ہے اور اس نے کہا کہ اس کے اوپر بات نہیں ہوگی۔ صرف 5 وہ ایسے ایریاز ہیں جس پہ بات ہو رہی ہے، اور اس میں بھی دونوں سائڈوں نے چند میل پیچھے جا کے ایک نو پیٹرولنگ زون بنا لی ہے۔ تو یہ جس واقعے کا بھی آپ نے ذکر کیا، یہ 9 دسمبر کو ہوتا ہے، اور 3-4 دن کے بعد راجناتھ سنگھ جب پارلیمنٹ میں آتے ہیں اور ان سے سوشل میڈیا کے اوپر مختلف چیزوں کے اوپر گفتگو ہوتی ہے، تب وہ اقرار کرتے ہیں کہ جی واقعی ایسا ہوا تھا۔ تو ایک اس کا سب سے بڑا مطلب یہ ہے کہ وہ چھپانا چاہ رہے تھے اپنی جو ہرزہ سرائی ان کی ہو رہی ہے بارڈر کے اوپر مختلف جگہوں پہ، اور دوسرا یہ ہے کہ وہ ان چیزوں کو اگر آپ دیکھیں تو اورانچل پردیش، جس کا آپ نے اپنی رپورٹ میں بھی ذکر کیا اور سوال بھی کیا، اس کی بڑی اہمیت اس سینس میں ہے کہ یہاں پہ جو چھٹے ان کے دلائی لاما تھے چائنا کے، یہ ان کی پیدائش کی جگہ ہے، اور اس وقت جو ان کے 14ویں دلائی لاما ہے وہ ایک ڈسپیوٹڈ اس ٹیریٹری کے اندر جو ہے دھرم شالہ میں رہ رہے ہیں، اور ان کی اگلے آنے والے چند مہینوں میں یا چند اگر آپ دن کہیں ہفتے، تو اس میں ان کی ریپلیسمنٹ ہونی اور 15ویں دلائی لاما آنے ہیں۔ تو ایک بڑا سینسٹیو معاملہ بنا ہوا ہے جس میں چائنیز حکومت کی طرف سے آلریڈی بتا دیا گیا کہ کون آئے گا، اور بھارت جو ہے انسٹیگیٹ کر رہا ہے اس معاملے میں، اور اس لیے اس واقعے کے اوپر جو ہے یہ جو علاقہ آپ نے پوچھا ہے توانگ کا، اس کی اہمیت اور زیادہ ہو جاتی ہے اس 6 دلائی لاما کی جائے پیدائش کی وجہ سے، اور دوسرا چائنا کا کلیم ہے کہ یہ پورا جو صوبہ ہے یہ چائنا کا ہے۔ ٹھیک ہے۔ اچھا ہمایوں صاحب، ابھی پچھلے دنوں ہم نے دیکھا ہے کہ چین سے متصل جو سرحد ہے اسی پر بھارت اور امریکہ کی مشترکہ فوجی مشقیں بھی ہوئی ہیں، اور ظاہر ہے کہ چین نے اس پر ریاکٹ بھی کیا تھا، اعتراضات بھی اٹھائے تھے، لیکن امریکہ نے اس کے بعد کہا کہ جو مشقیں ہوئی ہیں دونوں ملکوں کے درمیان اس کا چین سے کچھ لینا دینا نہیں ہے۔ لیکن کیا واقعی ایسا ہے، یا آپ کو لگتا ہے کہ نہیں، تائیوان کی طرح اب بھارت کا ساتھ دینا بھی امریکی پالیسی کے تحت کیا جا رہا ہے؟ یہ ساری چیزیں لگتا کیا ہے آپ کو یہ سارا صورتحال دیکھ کر کہ امریکہ اصل میں
کھڑا کہاں ہے؟ کیا چین کے خلاف وہ اس حد تک جائے گا کہ بھارت کا ساتھ دے گا ہر معاملے پر؟ یہ بیسیکلی 30 نومبر کو ایک ہائی الٹیٹیوڈ ایکسرسائز ہوتی ہے اتراکھنڈ میں، اور اتراکھنڈ بھی نارتھن جو انڈیا کی ایک اسٹیٹ ہے جس کے کافی سارے جو ضلع ہیں وہ لائن آف کنٹرول کے اوپر آتے ہیں، اور جہاں پہ ڈسپیوٹ ہے کہ یہ علاقہ کس کے پاس ہے، جس میں نیلانگ ہے، پولام سودا ہے، سنگ جھنگ دھاگ ہے، لپتھل ہے، اور ایسے کچھ اور علاقے ہیں۔ اس میں بڑی ایک عجیب سی بات ہے کہ انڈیا نے اور یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ نے ایک ایکسرسائز کی جس کو آبویسلی چائنا نے، کیونکہ ایک ڈسپیوٹڈ ایریا، اس کو چیلنج کیا۔ اب جو آپ کا سوال ہے یہ بڑا انٹرسٹنگ ان سینس ہے کہ ہم پچھلے چند مہینوں سے گفتگو کر رہے ہیں کہ چائنا کا وہ علاقہ تائیوان، جس کو یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ بلیو کرتا ہے کہ وہ ون چائنا پالیسی کے تحت تائیوان چائنا کا حصہ ہے، اس میں وہ اپنے جو ہے وہ وفود بھیج کے ایک ایسی کوشش کر رہا ہے جس میں وہاں کے لوگوں کو اکسایا جائے کہ وہ آزادی کی طرف جائیں یا کچھ ایسے عناصر کو پروموٹ کریں جو کہ کہیں نہ کہیں ٹینشن دی جا سکے نا کسی طور۔ ایگزیکٹلی۔ تو یہ اس سینس میں یہ بیسکلی جو آپ کا سوال ہے یہ اہمیت کا حامل اس لیے ہے کہ یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ نے اس وقت بھی انڈیا کو ایشیا پیسیفک، یا اب اس کو وہ انڈو پیسیفک کہتے ہیں، اس کے اندر ایک بڑا اہم رول دے دیا ہے۔ اس کو ویپنری کو بیچ رہا ہے، اس کے علاوہ جو ہے اس کے ساتھ اس کو کوارڈ کا ایک حصہ بنا لیا، ایک ایسا سیکیورٹی ڈیفense میکنزم ہے جو کہ ابھی تک اوورٹلی اب کھل کے سامنے آ گیا ہے کہ وہ چائنا کو کنٹین کرنے کے لیے، اور ایسے بہت سارے جو ہے وہ ڈیفense سیکیورٹی میکنزم بنا رہا ہے جس میں وہ چائنا کے بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو کو وہ نہیں مانتا۔ ہمایوں صاحب، امریکہ چائنا کے خلاف کہاں تک جا رہا ہے، کس حد تک جا رہا ہے، اس پر تو ہم نے بات کر لی، لیکن میں چاہوں گی کہ تھوڑا سا ہم بھارت کی جانب واپس آ جائیں اور بات کر لیں کہ وہ کس حد تک جا رہا ہے پاکستان کے خلاف دشمنی میں۔ 23 جون 2021 کو جوہر ٹاؤن، لاہور کا علاقہ، وہاں ایک دھماکہ ہوتا ہے، کافی جانی نقصان ہوتا ہے اس میں، لیکن پتہ چلتا ہے جی کہ اس میں تو را ملوث ہے۔ وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ نے پریس کانفرنس کی ہے، بتایا ہے کہ کئی ملزمان کو اریسٹ کیا گیا ہے جن کا تعلق جو ہے وہ را سے ہے، لیکن آپ کو نہیں لگتا کہ اب جو پاکستان نے فیصلہ کیا ہے کہ پاکستان کا یہ جو بھارت کا دہشت گردانہ مکروہ چہرہ ہے اس کو عالمی سطح پر اٹھایا جانا چاہیے، اس فیصلے کے اندر اتنی جان ہونی چاہیے، اتنی سٹرونگ ہماری پلاننگ ہونی چاہیے، ہمارے پاس تمام شواہد، تمام چیزیں، ٹھوس ثبوت ہونے چاہیے کہ جب ہم اس کو عالمی سطح پر اٹھائیں تو واقعتاً لوگوں کو پتہ چلے، پتہ ہے بھی لیکن کہیں نہ کہیں اپنے مفادات کے لیے اس کو نظر انداز کیا جاتا ہے، لیکن ہم کچھ ایسے ٹھوس اقدامات کریں کہ اب کی بار نظر انداز نہ ہو سکے بھارت کی یہ دہشت گردی۔ ہمایوں صاحب۔ بالکل ایبسولوٹلی۔ آج جو رانا ثناء اللہ صاحب نے ایڈیشنل آئی جی سی ٹی ڈی کے ساتھ وہ کی اور بہت سارے شواہد سامنے رکھے، یہ ایک واقعہ نہیں ہے، اس کے علاوہ ہم نے بہت عرصے پہلے دیکھا ان کے جو انڈین نیوی کے ایک آفیسر تھے جن کی ہم نے دیکھا را کے کلبھوشن یادو جو ہیں وہ پکڑے گئے بلوچستان کے ایریا کے علاوہ۔ اس کے علاوہ 2015-16 میں ہم نے دیکھا کہ انڈیا نے ایک پورا ایک سیٹ اپ بنایا ہے، اس کو اینٹی سی پیک سیل کہتے ہیں را کے اندر، وہ ہم نے دیکھا۔ پھر ہم نے دیکھا کہ کشمیر میں جو ان کے مظالم ہیں وہ پوری دنیا کے سامنے ایک ڈسپیوٹڈ ٹیریٹری ہے جس میں باوجود اس کے کہ یو این کی بے تحاشا ریزولوشن وہ کہتی ہیں، تو یہ ساری چیزیں اس چیز کی طرف اشارہ کرتی ہیں۔ اور پھر اب ہم پچھلے چند عرصے سے دیکھ رہے ہیں کہ وہ اپنی مائنورٹیز کے ساتھ ان کے رویے کیا ہیں، مسلمانوں کے ساتھ پرٹیکولرلی کیا ہیں۔ بابری مسجد کا واقعہ دیکھ لیں، بنگلہ دیش کے اندر جو سٹیزن ایکٹ ہے جو بنگال کے اندر ہے، اس کے علاوہ جو ان کے اب ان کی ٹاپ لیڈرشپ دیکھ لیں، یوگی آدتیہ ناتھ کو دیکھ لیں، اس کے علاوہ جو ہے امیت شاہ صاحب کو دیکھ لیں، اس کے علاوہ اپنے جو ہمارے ان کے پرائم منسٹر ہیں وہ تو شروع سے ہی ان کو جو ہے مختلف قسم کے القابات دیے گئے، بچر آف بنگال بھی ان کو کہا گیا، گجرات۔ تو یہ ساری چیزیں اس کی طرف اشارہ کرتی ہیں کہ انہوں نے ایک اس قسم کا چیز بنا لی، اپنا آئیڈیا بنا لیا کہ ایک پاکستان کو انہوں نے تنگ کرنا ہے۔ اب پاکستان کے پاس اس کے ذریعے کیا ہیں اس کو روکنے کے؟ ہمارا جو بڑا اہم موقف تھا، ہم نے یونائٹڈ نیشن کے اندر ڈوزیئر جمع کرائے ہیں جس میں ہم نے بہت ثبوتوں کے ساتھ یہ چیز سامنے رکھی ہے کہ اس وقت جو ان کی طرف سے دہشت گردی اور یہ اسٹیٹ سپانسرڈ، اس کو روکا جائے۔ پھر ہم نے دیکھا کہ انہوں نے این ڈی ایس جو پچھلی حکومت میں افغانستان کے تھے ان کے ساتھ مل کے ہمارے بارڈر ایریاز میں کیا کیا۔ پھر ہمیں جو مختلف واقعات ملتے ہیں جس میں ٹی ٹی پی کے ساتھ مل کے وہ پاکستان میں دہشت گردی کر رہے ہیں، جو سی پیک ہے اس کو سیبوٹاج کرنے کے لیے۔ پھر ہم نے ڈس انفو لیب کا ذکر سنا یورپ کے اندر، جو 250 کے قریب یا بلکہ اس سے بھی بہت زیادہ ایسی ویب سائٹ تھیں جو صرف فیک نیوز کو پھیلا رہی تھی تاکہ دنیا کے ممالک جو ہیں پاکستان سے متنفر ہوں۔ پھر ہم نے ایف اے ٹی ایف کے اندر دیکھا کہ وہ پاکستان کو خواہ مخواہ جو ہے وہ باوجود اس کے کہ ہم نے بہت سارے جو ان کے 27 کے قریب، میں پچھلی بات کر رہا ہوں اس وقت جب ہم
उनके ऊपर अमल दरामद कर रहे थे और हमारे हो चुके थे, लेकिन भारत की शय के ऊपर बहुत सारे ममालिक हमें उसके ऊपर से निकालने से दरेगा थे। तो ये सारी पॉलिसीज थी, लेकिन मेरा ख्याल है आज के वाकये से और उसके बाद जो हमारा पिछला FATF से पाकिस्तान का निकलना, ये और फिर दहशतगर्दी के अंदर पाकिस्तान की दुनिया के अंदर सराहा जाना, ये इस चीज की गमाजी करता था कि दुनिया के अंदर अंडरस्टैंडिंग आ रही है कि वो भारत की बहुत सारी जो और हुमायूं साहब, यहाँ हम क्रेडिट देना चाहेंगे वज़ीर ख़ारिजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी को, मौजूदा हुकूमत को, मौजूदा प्राइम मिनिस्टर को। बहुत ज़्यादा एफर्ट्स की गई हैं, दुनिया में जाकर लोगों से मुलाकातें करके मुख्तलिफ ममालिक के सरबराहान से मुलाकातें की हैं इन दोनों शख्सियात ने। उनको बताया है कि पाकिस्तान को भारत की वजह से कहाँ कहाँ किन किन मसाइल का सामना है। और इसी दौरान एक और अहम चीज़ हुई थी, OIC सेक्रेटरी जनरल और वक्त जो है उसने 10 से 12 दिसंबर तक आप जानते हैं कि पाकिस्तान में लाइन ऑफ कंट्रोल का दौरा भी किया, कश्मीर कॉज के लिए भरपूर हिमायत की यकीन दहानी भी कराई और इसमें भारत को बहुत ज़्यादा तिलमिलाहट भी हुई, बहुत तिलमिलाया भी वो। लेकिन क्या भारत को गुस्सा सिर्फ इस बात पर है कि बाकी दुनिया की तरह अब इस्लामी ममालिक की जो तंजीम है OIC, वो चुप बैठने वाली नहीं है? कहीं ना कहीं जो पाकिस्तान बहुत सरगर्म अब हो चुका है, वज़ीर ख़ारिजा हमारे बहुत ज़्यादा एक्टिव हो चुके हैं, इस बात से भारत अब खायफ है? जी बिल्कुल, एब्सोल्युटली। बल्कि पिछले चंद महीनों से हमने देखा कि हमारी जो टॉप लीडरशिप थी, सिविलियन एज वेल एज मिलिट्री, प्राइम मिनिस्टर से लेके हमारे इंटेलिजेंस की चीफ से लेके हमारे आर्मी चीफ से लेके हमारे फॉरेन मिनिस्टर, स्टेट मिनिस्टर, फिर जो हमारे डिफरेंट मंदूबीन है, जो हमारे एम्बेसडर्स हैं, उन्होंने हर मौके पर OIC का जो कॉन्टेक्ट ग्रुप है कश्मीर के ऊपर, उसकी तरफ से जो है मुख्तलिफ मौकों के ऊपर बोला गया। अब OIC के सेक्रेटरी जनरल का यहाँ पे आना और लाइन ऑफ कंट्रोल का दौरा करना, और फिर उनका जो मौक़िफ़ दोहराना वो ये था कि UN की रेजोल्यूशंस के मुताबिक कश्मीरी अवाम की उमंगों को देखते हुए इस मामले को हल करना, जो कि हमेशा से पाकिस्तान का स्टांस रहा। तो मेरा ख्याल है ऐसी अब चीजें होना शुरू हुई हैं, जिससे भारत को लग रहा था कि वो अपनी इकोनॉमिक माइट इस्तेमाल करके हमारे कुछ इस्लामी ममालिक को अपनी तरफ खींच लेता था। वहां पे भी हर मौके पे प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ जब गए, बिलावल भुट्टो ज़रदारी सब जा रहे हैं मुख्तलिफ मौके पर। अभी आपने जो जिक्र किया, इस वक्त वो अमेरिका के अंदर है, वहां पे भी कश्मीर के ऊपर 12 मुख्तलिफ जगहों पे उनकी जो है वो गुफ्तगू होगी और उसको इनन्सिएट किया जाएगा। तो ये सारी चीजें जो है वो भारत को मेरा ख्याल है बुरी लग रही हैं, और उसी को देखते हुए इस किस्म के जो है हरकतें कर रहा है, जिसमें कभी वो मुसलमानों के साथ ज्यादती करता है, कभी इस किस्म की पॉलिसीज करता है कि कश्मीर के अंदर जो है मिलियंस के करीब लोगों को दुनिया की सबसे खुली और बड़ी जेल के तौर पर रखा हुआ है, इकोनॉमिक और उनका वो ब्लैकआउट कर दिया। तो मेरा ख्याल है ये सारी चीजें एक तो पाकिस्तान की डिप्लोमेसी और फॉरेन पॉलिसी की सक्सेस है, दूसरी मेरा ख्याल है कश्मीर के अवाम की इंडिजिनस जो स्ट्रगल है वो भी अब दुनिया के सामने आना शुरू हो गई है, उसको भी जो है अब जो है वो सराहा जा रहा है, और जिससे भारत को अब ज्यादा लग रहा है हमें। बहुत शुक्रिया हुमायूं खान साहब, भारत के हवाले से आप बात कर रहे थे, अपना तज्जिया शेयर कर रहे थे, बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त के लिए। अच्छा जी, जहां हमारे वज़ीर ख़ारिजा दूसरे ममालिक में जा रहे हैं, हमारे प्राइम मिनिस्टर दूसरे ममालिक के दौरे कर रहे हैं, लोगों को बता रहे हैं पाकिस्तान के हवाले से और भारत की इन ये जो दहशतगर्दाना कार्रवाइयाँ हैं पाकिस्तान को लेकर, उसके हवाले से वहीं बहुत सारी आम शख्सियात को पाकिस्तान मदऊ भी किया जा रहा है, पाकिस्तान में बुलाया जा रहा है, दावत दी जा रही है। और जब वो पाकिस्तान पहुँचते हैं तब फिर पाकिस्तान के मसाइल क्या हैं, पाकिस्तान के वसाइल को किस तरह बेहतर तौर पर दुनिया की तरक्की के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है, ये चीज़ें बताई जाती हैं। और अभी मुझे आपको एक ऐसे ही दौरे के हवाले से बताना मुझे आपको ये कि ताजिकिस्तान के सदर हैं इमाम अली रहमान, वो नाजरीन कल पाकिस्तान के 2 रोज़ा सरकारी दौरे पर पाकिस्तान पहुंच रहे हैं। ताजिक सदर वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ की दावत पर ये दौरा कर रहे हैं। जैसे कि मैंने पहले आपसे कहा कि ज़ाहिर है मकसद यही है कि पाकिस्तान के जो हमारे मुस्लिम बरादर ममालिक हैं उनके साथ ताल्लुकात को मज़ीद वुसअत दी जाए, मज़ीद उनको गहरा बनाया जाए। नाज़रीन, पाकिस्तान की जब हम बात करते हैं ताजिकिस्तान के साथ ताल्लुकात की, तो हम जानते हैं कि 30 साल से दोनों ममालिक के दरमियान सिफारती ताल्लुकात कायम हैं। दोनों ममालिक देरीना तारीखी, सकाफती और ज़ाहिर है कि मजहबी रिश्तों के ज़रिए एक दूसरे से बहुत क्लोज़ हैं, बहुत जुड़े हुए हैं, जिनमें बाहमी एहतराम दिखाई देता है और गैर मामूली अंडरस्टैंडिंग भी हमें देखने को मिलती है। इस दौरे से मुतालिक तर्जुमान दफ्तर खारिजा ने जो तफसीलात शेयर की हैं, जो हम तक पहुँची हैं, उनके मुताबिक ताजिकिस्तान के सदर इमाम अली रहमान पाकिस्तानी क़यादत से मुलाकातों के दौरान तिजारत, सरमायाकारी, तवानाई, दिफा, तालीम, इलाकाई रवाबित समेत मुख्तलिफ शोबे उनमें ताउन को मज़ीद मजबूत बनाने पर एक दूसरे से बात कर रहे होंगे। कई दो तरफ़ा मुआहदे और मुफाहमत की याददाश्तों पर दस्तखत होने की भी तवक्को की जा रही है। नाज़रीन, ताजिकिस्तान के सदर इमाम अली रहमान और वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ की इससे पहले आलमी कॉन्फ्रेंस के मौके पर होने वाली मुलाकातों में क्या उमूर ज़ेर बहस आते रहे हैं,
اور اس دورے کے بعد دو طرفہ تعلقات کتنے مستحکم ہونے جا رہے ہیں، اور یہ جو میں نے آپ کو بتایا کہ بہت سارے معاہدے ہونے جا رہے ہیں، بہت ساری مفاہمت کی یادداشتوں پر سائن ہونے جا رہے ہیں، یہ کیا معاملات ہیں، پاکستان کو اس سے کتنا فائدہ ہونے والا ہے، تاجکستان کو کتنا فائدہ ہونے والا ہے، دونوں ممالک کے تعلقات مزید کتنے مضبوط ہونے والے ہیں، اس حوالے سے ہمارے پاس ایک رپورٹ ہے، وہ آپ کو دکھاتے ہیں، پھر میرے ساتھ میرے گیسٹ ہوں گے، ان سے بات کریں گے۔ وزیراعظم محمد شہباز شریف کی دعوت پر تاجکستان کے صدر امام علی رحمان 14 دسمبر کو 2 روزہ سرکاری دورے پر بدھ کو پاکستان پہنچ رہے ہیں۔ مہمان صدر امام علی رحمان کے دورہ پاکستان پر پرتپاک استقبال کی تیاریاں مکمل کر لی گئی ہیں۔ مصر کے شہر شرم الشیخ میں کوپ 27 کانفرنس کے موقع پر وزیر اعظم محمد شہباز شریف اور تاجکستان کے صدر امام علی رحمان کے درمیان ملاقات ہوئی تھی، جس میں تاجک صدر نے وزیر اعظم پاکستان کو پاکستان آنے کی یقین دہانی کرائی تھی۔ ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق پاکستان کے دورے کے دوران دونوں فریقین مختلف شعبوں میں دو طرفہ تعاون کو مزید مضبوط بنانے پر تبادلہ خیال کریں گے۔ کئی دو طرفہ معاہدوں اور مفاہمت کی یادداشتوں پر دستخط ہونے کی توقع ہے۔ پاکستان اور تاجکستان درینہ تاریخی، ثقافتی اور مذہبی رشتوں کے ذریعے جڑے ہوئے برادر ممالک ہیں۔ یہ تعلقات باہمی احترام اور غیر معمولی ہم آہنگی پر مبنی ہیں۔ مختلف علاقائی اور بین الاقوامی مسائل پر دونوں ممالک کا نقطہ نظر یکساں ہے۔ توقع ہے کہ تاجک صدر کے دورہ پاکستان سے دونوں ممالک کے درمیان مختلف شعبوں میں تعاون کو مزید گہرا کرنے اور بڑھتی ہوئی جیو اکنامک پارٹنرشپ کو مزید تقویت ملے گی۔ اس سے قبل دونوں رہنما اکتوبر میں ہونے والے سیکا کے 6 سربراہی اجلاس کے موقع پر بھی ملے، جس میں دونوں ممالک کے درمیان معیشت، تجارت، توانائی اور روابط کے شعبوں میں تعلقات کو مضبوط بنانے اور خطے میں امن، استحکام اور سلامتی کے لیے مل کر کام کرنے کی ضرورت پر اتفاق کیا گیا تھا۔ دونوں ممالک کاسا 1000 منصوبے کی جلد تکمیل کے لیے مل کر کام کرنے پر اتفاق کر چکے ہیں، جو وسطی ایشیا کے ساتھ مستقبل میں توانائی کی راہداریوں کا مرکز ہوگا۔ اس ملاقات میں وزیر اعظم نے خطے میں رابطوں کو فروغ دینے کی اہمیت کو اجاگر کرتے ہوئے روڈ ٹرانسپورٹ اور فضائی رابطوں کے شعبے میں تعاون کو وسعت دینے پر زور دیا تھا۔ انہوں نے تاجکستان کو گوادر اور کراچی بندرگاہوں تک رسائی فراہم کرنے کے لیے پاکستان کی آمادگی کا اعادہ بھی کیا۔ 1993 میں پاکستان میں تاجکستان کے سفارت خانے کے قیام سے دونوں ملکوں کے درمیان باقاعدہ سفارتی تعلقات کا آغاز ہوا تھا۔ نومبر 2015 میں تاجکستان کے صدر امام علی رحمان نے پاکستان کا دورہ کیا تھا، جو ایک تاریخی حیثیت رکھتا ہے۔ اس دورے کے دوران پاکستان اور تاجکستان کے درمیان عوامی روابط، دہشت گردی کے خلاف اکٹھے کام کرنے، خطے کے امن سمیت توانائی، سیکیورٹی، تجارت، دفاع، ثقافت، انفراسٹرکچر اور مواصلات کے شعبوں میں تعاون کے مختلف معاہدوں پر دستخط کیے گئے تھے۔ بالکل جی، رپورٹ آپ نے دیکھی۔ ڈاکٹر فاروق عادل صاحب میرے ساتھ موجود ہیں، سینئر تجزیہ کار ہیں، ان سے اس پر بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام، بہت شکریہ فاروق صاحب، آپ کا شکریہ۔ اچھا جی، پلیز اگر تھوڑی آڈیو بڑھا دیں، میں ان کو سن نہیں پا رہی ہوں واضح طور پر۔ فاروق صاحب ذرا یہ فرما دیجیے گا، تاجکستان کے صدر پہنچ رہے ہیں جی وزیر اعظم کی دعوت پر، پاکستان کتنا فائدہ مند ہے، کتنی اہمیت کا حامل ہے پہلے تو یہ دورہ خاص طور پر پاکستان کے لیے؟ اب ہمیں سب سے پہلے جو ہے تاجکستان کے محل وقوع ہے اور پاکستان کا اس پہ غور کرنا چاہیے۔ اس سے سمجھ میں آئے گا کہ یہ دورہ کتنا اہم ہے اور تاجکستان اور پاکستان کے تعلقات اور اس میں جو ایک گرم جوشی کی کیفیت ہے وہ کیوں ہے اور اس میں مزید گرم جوشی پیدا ہونا چاہیے، یہ سمجھ میں آئے گا۔ ہم یوں سمجھ کے یہ کہہ سکتے ہیں تاجکستان کے بارے میں کہ یہ پاکستان کا ایک ایسا ہمسایہ ملک ہے جس کی سرحد پاکستان کے ساتھ نہیں ملتی۔ اب یہ ایک بڑی عجیب و غریب بات ہے، سرحد تو نہیں ملتی لیکن 10 میل یا 16 کلومیٹر کا ایک فاصلہ ہے جسے عبور کریں تو پاکستان سے ہم سیدھے تاجکستان میں داخل ہو جاتے ہیں۔ یہی وجہ تھی کہ وزیر اعظم نواز شریف 2016 میں ایک امام علی رحمان کے ساتھ
ایک معاہدے پر دستخط کیے، میمورنڈم آف انڈرسٹینڈنگ پہ دستخط کیے، جس کے تحت چترال کو جو تاجکستان کا دارالحکومت ہے دوشنبے، اس کے ساتھ ملانے کا فیصلہ کیا گیا تھا۔ ابھی جو آپ نے انٹرو دیا، اس کے بعد رپورٹ پیش ہوئی، اس میں بھی یہ ریل روڈ اور جو بری یعنی زمینی رابطوں کو ملانے کی بات ہے، یہ جو رابطہ ہے یہ اس کا پیش خیمہ ثابت ہوگا، یہ اس کا دروازہ ثابت ہوگا۔ صرف یہی نہیں، کاسا 1000 کے حوالے سے ہم کیا ایکسپیکٹ کریں اس دورے کے بعد کہ اس پر کام تیز ہونے جا رہا ہے؟ کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ افتتاح 2016 میں ہوا، کہا یہ گیا 2018 میں کمپلیٹ ہو جائے گا، نہیں ہو پایا۔ ابھی آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ کچھ پیش رفت ہو رہی ہوگی؟ اور تھوڑا سا میرے اور میرے دیکھنے والوں کے لیے تاخیر کی وجوہات بھی بتا دیں اگر ڈاکٹر صاحب۔ اچھا یہ دیکھیے، یہ جو کاسا 1000 کا پروجیکٹ ہے، اس کا تعلق بھی اسی محل وقوع سے جڑا ہوا ہے۔ وہ جو میں نے آپ سے کہا کہ 16 کلومیٹر کا علاقہ ہے، یا 10 میل کا، یہ ہے واخان کی پٹی جو افغانستان میں واقع ہے۔ یہ ایسے ہی ہے جیسے آپ ذرا سا نگاہ اوپر اٹھائیں تو آپ کو تاجکستان دکھائی دیتا ہے۔ یہ پٹی یوں کہیے کہ ذرا سا ڈسٹرب ہے، اور اس کے ساتھ تو یوں کہتے ہیں کہ بعض عالمی قوتوں کی بھی اس پہ نگاہ ہے۔ خود افغانستان میں جو ماضی میں حکومتیں رہیں، خاص طور پر اشرف غنی کی حکومت، اور وہاں جو لوگ باہم برسر پیکار تھے، ان کی وجہ سے بھی یہ حصہ اس وجہ سے ڈسٹرب رہا، ورنہ یہی وہ راستہ ہے، یہی وہ پٹی ہے جس نے کاسا 1000 کو بھی سینٹرل ایشیا سے ملانا ہے، اور سینٹرل ایشیا کو گوادر کے ذریعے پوری دنیا تک رسائی دینی ہے۔ یہ یہی معاملہ ہے، اور کاسا 1000 جیسا آپ نے کہا کہ 2018 میں اس کو کمپلیٹ ہونا چاہیے تھا، نہیں ہوا، تو اس کا سبب بھی یہی ہے۔ حالانکہ پاکستان نے اپنی طرف سے بھی کافی کام کر لیا ہے، ادھر سے تاجکستان سمیت جو اس کے دیگر رکن ممالک ہیں اس پروجیکٹ کے، کرغزستان، ان کی طرف سے اس سے کافی کام ہو چکا ہے۔ اگر کوئی رکاوٹ ہے تو یہ افغانستان ہے۔ میں آپ کو ایک دلچسپ واقعہ بتانا چاہتا ہوں۔ یہ 2016 میں ازبکستان کے دارالحکومت میں ایک کانفرنس ہوئی، یہ شنگھائی کوآپریشن تنظیم کی تھی۔ یہی وہ کانفرنس ہے جس میں پاکستان کو اس تنظیم کی مستقل رکنیت ملی۔ اس موقع پر پاکستان کے صدر ممنون حسین صاحب اور امام علی رحمان صاحب کے درمیان ملاقات ہوئی۔ میں اس ملاقات کا گواہ ہوں۔ اس ملاقات میں اسی کاسا 1000 پہ اس کے مستقبل پر بات ہو رہی تھی، درمیان میں ذکر آیا کہ سب معاملات ٹھیک ہیں، اشرف غنی ٹھیک نہیں ہے۔ تو اس موقع پر پرجوش ہو گئے، جذباتی ہو گئے، اور انہوں نے کہا کہ میں اس کو سیدھا کرتا ہوں، میں اس کو ٹھیک کرتا ہوں اشرف غنی کو، یہ خود کو بھی دبوئے گا اور ہمیں بھی نقصان پہنچائے گا۔ تو یہ بڑے پرجوش آدمی ہیں، اور پاکستان کے ساتھ جس طرح سے ترکی کے روابط ہیں، جیسے آذربائیجان، سعودی عرب وغیرہ کے روابط ہیں، اسی طرح سے امام علی رحمان صاحب، رحمان میں یوں کہہ رہا ہوں کہ تاجکستان میں الف کو آن کر کے بولتے ہیں، رحمان۔ امام علی رحمان صاحب جو ہیں، یہ پاکستان کے ساتھ بہت پرجوش اور بڑا محبت کا رشتہ رکھتے ہیں، اور اس کی ایک ان کی قلبی تعلق بھی ہے۔ پاکستان نے ان کو کیا، یہ جو پاکستان سے محبت ہے، پاکستان کے لیے خلوص ہے، کون کون سے ایسے شعبے ہیں جن میں پاکستان اس محبت کا، اس خلوص کا، اپنی جانب سے خلوص کا اظہار کرتے ہوئے فائدہ اٹھا سکتا ہے؟ کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ پاکستان نے روس کے ساتھ توانائی کے معاہدے کر رکھے ہیں، ترکمانستان سے پاکستان تک تاپی گیس پائپ لائن کے ذریعے کام کو تیز کرنے کی خبریں بھی سر ہم تک آ رہی تھیں۔ لیکن ہم جانتے ہیں تاجکستان کی جب بات ہوتی ہے تو نیچرل گیس کے اس کے پاس تو بہت بڑے ذخائر موجود ہیں۔ کیا تاجک صدر کے ساتھ اس معاملے پر بات ہو رہی ہوگی ان کے اس وزٹ کے دوران، یا کیا کسی پائپ لائن کا بننا یا کسی اور ذریعے سے پاکستان کو گیس سپلائی ممکن ہو سکتی ہے سر تاجکستان سے اگر بات کی جائے تو؟ یہ تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ ان موضوعات پہ گفتگو نہ ہو۔ میں آپ کو پھر یاد دلاتا ہوں کہ جو ہمارے لیڈروں کے ساتھ امام علی رحمان صاحب کی جو ملاقاتیں ہوتی رہی ہیں، جن میں سے بعض میں نے بھی اس میں شریک رہا ہوں، تو ان ملاقاتوں میں ایک دفعہ انہوں نے یہ بڑی دلچسپ تجویز پیش کی کہ دیکھیے اگر کاسا 1000 اور تاپی جیسے پروجیکٹ جو ہیں وہ اگر تاخیر کا شکار ہوتے ہیں
तो मैं तैयार हूँ पाकिस्तान को सस्ती बिजली फराहम करने के लिए। वो पाकिस्तान को भी सस्ती बिजली फराहम करने को तैयार थे, अफगानिस्तान को भी। जो इसके राह रोकने वाला फैक्टर है, वो असल में अगर मैं बात पूरी कर पाऊँ तो ये आपके 2-3 सवालों के एक साथ जवाब हो जाएंगे। तो जो फैक्टर है वो वाखान की पट्टी में जो अफगानिस्तान की गड़बड़ है बुनियादी तौर पर रही है। और ये जो बार बार मुलाकातें होती हैं सेंट्रल एशिया के लीडरों से और ताजिकिस्तान की क़यादत से पाकिस्तान की क़यादत की, तो उस पर भी यही गौर किया जाता है कि ये जो इरिटेंट वाखान वाला है और अफगानिस्तान की बदअमनी की वजह से और वहाँ स्टेबिलिटी ना होने की वजह से जो मसाइल पैदा हो रहे हैं, उससे निपटने के लिए हमें क्या तरीका इख्तियार करना चाहिए। इस मुलाकात में भी यही होगा। इसके अलावा हमारे बहुत सारे एलिमेंट, तालीम का मामला हमारा उनके साथ जो इस पे बड़ी अंडरस्टैंडिंग और मुफाहिमत मौजूद है। मैं आपको खास बात बताऊं, दोशंबे यूनिवर्सिटी में मेरा खुद जाना हुआ और मैंने उसमें कई शोबे, खास तौर पर उर्दू डिपार्टमेंट का दौरा किया। तो बड़ा शानदार वहाँ तहकीकी और इल्मी काम हो रहा है उर्दू डिपार्टमेंट में। और वो ये चाहते हैं कि पाकिस्तान से उर्दू तहकीकी किताबें और ख़ास तौर पे जो अफसाना और शायरी है वहाँ तक पहुँचे, लेकिन अभी तक उनकी प्यास ज़्यादा है, हम उनकी जो तकाजा है अभी तक पूरा नहीं कर पाए। तो इसके अलावा तिजारत है, इसके अलावा यानी ये जो उनका तजर्बा है गैस का और पेट्रोल को निकालने का, हम उससे इस्तेफादा कर सकते हैं। ये सारी चीज, हाँ, हमारा स्ट्रेटेजिक उनके साथ कोऑपरेशन है, हमसे वो असला खरीदता है और इसके अलावा भी हमारे खास तौर पर दहशत गर्दी के सिलसिले में बहुत गहरा ताउन। बहुत शुक्रिया जी। मुख्तलिफ शोबे हैं जिनमें ताउन है और इस दौरे के बाद ज़ाहिर ताउन और ज़्यादा बढ़ जाएगा। बहुत शुक्रिया डॉक्टर फारूक आदिल साहब, आप हमारे साथ मौजूद थे। और जी प्रोग्राम का वक्त ख़त्म होने वाला है, लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है कि आज भी प्रोग्राम में हम कतर में जारी फीफा वर्ल्ड कप की जंग की बात न करें, जो अब महज 4 टीमों तक सिमट आई है। नाज़रीन, अर्जेंटाइन और फ्रांस के तौर पर जहां 2 मजबूत साबिक आलमी चैंपियन सेमीफाइनल में हैं, तो वहीं 40 लाख आबादी वाले मुल्क क्रोएशिया जो है वो मुसलसल दूसरी बार वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में जगह बनाने में कामयाब हुआ है। लेकिन इस वर्ल्ड कप में दुनिया को हैरान कर देने वाली टीम मराकश रही है, जो कि पहली बार फुटबॉल वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में पहुंचने में कामयाब हुई। और नाज़रीन, क्या ही शानदार तरीके से यहाँ तक पहुंची है। पहली अफ्रीकी टीम होने के साथ पहली अरब मुस्लिम मुल्क टीम होने का एजाज़ भी अपने नाम करने वाली इस टीम के खिलाफ पूरे टूर्नामेंट में कोई गोल स्कोर नहीं कर सका। कोई टीम इसके खिलाफ कोई गोल नहीं कर सकी है। मराकश की टीम मशरक़ वस्ता और तमाम मुसलमानों के इत्तेहाद की अलामत बनकर उभरी है। वर्ल्ड कप का फाइनल लेकिन कौन खेलेगा, इस सवाल का आधा जवाब अब से कुछ देर बाद शुरू होने वाले अर्जेंटीना और क्रोएशिया के मैच से मिल जाएगा। फाइनल में जाने वाली दूसरी टीम का फैसला कल रात 12 बजे दिफाई चैंपियन फ्रांस और मराकश के दरमियान मैच के बाद सामने आ जाएगा, जहां मेसी के पास जर्मनी के हाथों 2014 के फाइनल में शिकस्त के बाद टाइटल जीतने का आखिरी मौका होगा। तो वहीं फ्रांस भी दूसरी मरतबा चैंपियन बनने के लिए मराकश को टफ टाइम दे सकता है। नाज़रीन, गुज़श्ता 92 साल से ज़्यादा अरसे के दौरान आलमी कप के 21 टूर्नामेंट खेले जा चुके हैं, लेकिन इस तमाम अरसे में सिर्फ 8 टीमों ने ये टाइटल अपने नाम किया है। अब देखना यह है कि इस बार मराकश या फिर क्रोएशिया वर्ल्ड कप फाइनल जीतकर वर्ल्ड कप जीतने वाली नवी टीम बन पाएंगी या नहीं। सेमीफाइनल में पहुंचने वाली तमाम टीमों पर आज हमने एक खुसूसी पैकेज तैयार किया है, आपको दिखा रहे हैं। कप की दौड़ में 4 टीमें बाकी रह गई हैं। पहले सेमीफाइनल में अर्जेंटीना और क्रोएशिया की टीमें आज रात 12 बजे लुसेल स्टेडियम में आमने सामने होंगी, जबकि मराकश और दिफाई चैंपियन फ्रांस कल रात 12 बजे फाइनल खेलने के लिए आपस में टकराएंगे। अर्जेंटाइन टीम को इस इवेंट के इफ्तिताई मैच में सऊदी अरब के हाथों 2-1 से अपसेट शिकस्त हुई थी, लेकिन इससे बाद मेसी 11 ने मैक्सिको को 0-2, पोलैंड को 0-2, ऑस्ट्रेलिया को 1-2, जबकि क्वार्टर फाइनल में पेनल्टी शूट आउट पर नेदरलैंड्स को 3-4 से शिकस्त देकर सेमीफाइनल में जगह बनाई। क्रोएशिया के इस इवेंट में सफर इंतहाई दिलचस्प रहा। मराकश और बेल्जियम से मुकाबला बराबर रहा। राउंड मैचेस में सिर्फ कनाडा को 1 के मुकाबले में 4 गोल से शिकस्त देकर अगले मरहले में जगह बनाई। प्री क्वार्टर फाइनल में जापान को पेनल्टी शूट आउट पर 1 मुकाबले में 3 गोल से फतह हासिल की।
क्वार्टर फाइनल में भी पेनल्टी शूटआउट पर ब्राजील जैसी टीम को शिकस्त देकर फाइनल में जगह बनाई। क्रोएशिया की टीम साल 2018 में सेमीफाइनल खेलने का एजाज भी हासिल कर चुकी है, जबकि फाइनल में उन्हें फ्रांस से शिकस्त का सामना करना पड़ा था। मराकेश पहली अफ्रीकी टीम होने के साथ पहली अरब मुस्लिम टीम भी है जिसने पहली बार सेमीफाइनल तक रसाई हासिल की है। मराकेश ने यूरोपीय हैवीवेट बेल्जियम, स्पेन और पुर्तगाल जैसी बड़ी टीमों को हराकर वर्ल्ड कप में अपना सफर अब तक जारी रखा है। मराकेश इवेंट में नाकाबिले शिकस्त रहा है और इस टीम के खिलाफ अब तक कोई गोल नहीं कर सका। मराकेश ऐसी टीम बन गई है जिसे टूर्नामेंट के दौरान लाखों नए फैंस की हिमायत हासिल हुई है। ये वर्ल्ड कप सिर्फ कतर के बारे में नहीं बल्कि ये मशरिक़ वुस्ता और तमाम मुसलमानों के इत्तेहाद की अलामत भी बन गई है। इस वर्ल्ड कप की दौड़ में शामिल चौथी टीम फ्रांस ने ऑस्ट्रेलिया को 1 के मुकाबले में 4, डेनमार्क को 1 के मुकाबले में 2 गोल से शिकस्त दी। दिफाई चैंपियन फ्रांस ट्यूनिस के हाथों 1 गोल से अपसेट शिकस्त हुई। फ्रांस ने पोलैंड को 1 के मुकाबले में 3, जबकि क्वार्टर फाइनल में इंग्लैंड को 1 के मुकाबले में 2 गोल से शिकस्त देकर सेमीफाइनल तक रसाई हासिल की है। फ्रांस और अर्जेंटीना दोनों ही तीसरी मर्तबा आलमी चैंपियन बनने के ख्वाह हैं। ये टीमें यकीनन इस टूर्नामेंट के फाइनलिस्ट बनने के लिए फेवरेट होंगी, लेकिन हर जगह गैर जानिबदार लोग यकीनी तौर पर चाहते हैं कि इस मर्तबा किसी नई टीम की जीत हो और वो नवी आलमी चैंपियन टीम बन जाए। अब देखते हैं मराकेश या क्रोएशिया में से कौन सी टीम फुटबॉल आलमी कप की फातेह बनकर नई तारीख रकम कर रही है। रिपोर्ट आपने देखी, इसके साथ ही आज के प्रोग्राम में इतना ही। कल मेरी आपसे दोबारा मुलाकात हो रही होगी। आपने अपना बहुत सारा ख्याल रखना है। अल्लाह ने